تورات میں جس لال بچڑے کی قربانی کے بعد تیسری جنگ عظیم کی پیشین گوئی کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل اور احادیث میں بھی ملتا ہے، جس کے بعد یاجوج ماجوج کا حملہ اور دجال کا ظہور اور پھر امام مہدی کی آمد کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی کہ تمام قیامت کی نشانیاں۔ لیکن آخر اس سب کا لال بچڑے سے کیا تعلق ہے؟ یہ لال بچڑا ہے کیا؟ یہ جو ریڈ ہائفا کی کہانیاں کس سے آج کل انٹرنیٹ پر گردش کر رہے ہیں، اس کی آخر سچائی کیا ہے؟ اور آخر کیوں یہودی ایک لال بچڑے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی سگنل ہے کہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا؟ آئیے جانتے ہیں تمام سوالوں کے جوابات چینل 7 پر۔ السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو آور چینل 7۔ Before we start the video, please click the like button, subscribe to our channel and click on the bell icon for more amazing videos۔ جیسے کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جیروزلم تمام ابراہمک مذاہب مثلاً مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور جیروزلم کی تاریخ ان تمام مذاہب کی جڑوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ لیکن جیروزلم کے پیچھے مسلمان اور یہودی سالہ سال سے لڑتے آ رہے ہیں، جو کہ آج بھی ہم فلسطینیوں پر بے انتہا ظلم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ ریڈ ہائفر یعنی کہ لال بچڑے کی قربانی کے پیچھے ان یہودیوں کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے پہلے تو فلسطین اور اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک محل کی بنیاد رکھی گئی تھی، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ تو ان کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ محل کی تعمیر مکمل کروائی، جس کو آج ہیکل سلیمانی کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ بیسیکلی ایک صندوق ہے جس پہ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان پر نازل کردہ تمام معجزات اور تورات کی ایک اصل کاپی موجود ہے۔ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نسل در نسل یہودیوں کو ملتا آ رہا تھا، تبھی یہ یہودیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپسی جھگڑوں کی وجہ سے دو ریاستیں وجود میں آ گئیں، ایک شمالی فلسطین جس میں سلطنت اسرائیل قائم ہوئی، اور ایک جنوبی فلسطین جہاں پہ سلطنت یہود قائم ہوئی، یعنی کہ مقامی عرب اور یہودیوں کے درمیان یہاں سے مختلف مسائل کی وجہ سے جھگڑوں کی شروعات ہوئی۔ ان تمام لڑائیوں جھگڑوں میں جب بابل کے لوگوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا، اور کچھ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس جنگ میں تابوت سکینہ کو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا لیا تھا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر کروائی، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد رومنز نے یہاں حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو برباد کر کے یہاں پہ چرچ بنا دیا۔ وہ چرچ کافی عرصے تک وہیں رہا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین فلسطین پر تشریف لائے تو انہوں نے اس چرچ کی جگہ پہ مسجد الاقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے، اور آج 2000 سال کے طویل انتظار کے بعد یہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن یہودی روایات کے مطابق ان کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے 10 لال بچڑوں کی قربانی کرنی ہے، اور 10 لال بچڑوں کی تمام نشانیاں ان کی روایات میں مکمل طور پہ واضح کی گئی ہیں۔ ان کے مطابق لال بچڑا مکمل طور پہ لال ہونا چاہیے، کوئی سفید یا کالا بال نہ ہو، اور ایسا لال بچڑا ان کو ٹیکسس کی زمین پہ ملا ہے، جو کہ ٹیکسس سے فلسطین روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ 9 لال بچڑوں کو قربان کر چکے ہیں، اور اب یہ 10واں اور آخری لال بچڑا قربان ہونے والا ہے، اور اس لال بچڑے کو قربان کر کے جلایا جائے گا، اور اس کی راکھ سے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا انتظام کیا جائے گا، جو کہ قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔